الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں آپ سب کا سواگت ہے۔ فقہ میں آج ہم پڑھنے والے ہیں موزے پر مسح۔ موزے پر مسح کرنا یہ اسلامی شریعت کی بیوٹیز میں سے ایک بیوٹی ہے، کیونکہ آدمی جب موزہ پہنے ہوتا ہے تو وضو کرتے وقت موزے کو نکالنا اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ موزہ کو نکالے بغیر اس پر مسح کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے قاعدہ ہے، اس کے لیے شرطیں ہیں۔ انہی شرطوں کو، انہی قواعد کو اور انہی اصول کو ہم جانیں گے اس میں۔ موزے پر مسح کرنا، تو کس موزے پر مسح کیا جائے گا؟ موزہ میں دو طرح کا موزہ آتا ہے، ایک ہے خف جو چمڑے کے موزہ کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہے جورب جو اونی موزہ ہو، غیر اونی موزہ ہو، نائلون کا بنا ہوا ہو، کپڑے کا بنا ہوا ہو، کوئی بھی موزہ جس کو ہم موزہ کا نام دیں اس کو پہنے تو کیا اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اون سے بنے ہوئے یا غیر اونی یا نائلون کے یا جو بھی موزے ہوں، چاہے چمڑے کے ہوں یا غیر چمڑی موزے ہوں، دونوں پہ مسح کرنے کے تعلق سے صحابہ کا تقریباً اجماع ہے۔ کسی بھی صحابی سے غیر چمڑی موزے پر مسح کرنے کے بارے میں مخالفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں لکھا ہے، لأن الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا، کہ صحابہ نے موزوں پر یعنی غیر چمڑی موزوں پر مسح کیا اور ان کی کسی نے مخالفت نہیں کی، لہذا یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ چاہے موزہ چمڑے کا بنا ہوا ہو چاہے چمڑے کا بنا ہوا نہ ہو، کسی بھی موزے پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ سے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے مرض الموت میں موزے پر مسح کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے وہ کام کیا جس سے میں خود روکتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ موزے پر مسح کرنے کی چھوٹ ہے، اور اس میں چاہے چمڑی موزہ ہو چاہے غیر چمڑی موزہ ہو، یعنی نارمل جو موزہ جس کو ہم موزہ کہتے ہیں اس پہ مسح کرنے کی چھوٹ پائی جاتی ہے۔ موزے پر مسح کرنے کی شرطیں کیا ہیں تو اس کو جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر موزے کو آپ نے طہارت کی حالت میں پہنا ہو، وضو کی حالت میں پہنا ہو، تبھی اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کے موزہ کو انہوں نے نکالنا چاہا تو آپ نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، سنو ان دونوں کو رہنے دو کیونکہ میں نے ان دونوں کو طہارت کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں پہنا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی موزہ وضو کی حالت میں پہنتا ہے تبھی اس موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر بے وضو تھا اور پہن لیا تو اگلی نماز کے لیے جب وہ وضو کرنے جائے گا تو اس موزے کو نکالنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے دائیں پیر کو دھو کر کے موزہ پہن لیا پھر بائیں پیر کو دھویا تو کیا اس پر مسح کر سکتا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ مسح نہ کرے، کیونکہ دونوں پیر کو ابھی تک نہیں دھویا تھا، اور حق یہ ہے کہ دونوں پیر کو دھونے کے بعد پھر موزہ پہنے۔ اس نے ایک پیر کو دھو کر کے موزہ پہن لیا پھر دوسرے پیر کو دھو کر کے اس میں موزہ پہنا، جو بہتر نہیں ہے۔ بہتر طریقہ کیا ہے کہ دونوں پیر کو دھو لیں پھر اس کے بعد موزہ پہنیں، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس پہ مسح نہ کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے گنجائش رکھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں پیر کو دھونے کے بعد ہی
موزہ پہنا جائے۔ اگر کسی نے ایک پیر کو دھو کر کے موزہ پہن لیا تھا، پھر دوسرے پیر کو دھویا موزہ پہنا، تو اس پہ مسح کرنا بہتر نہیں۔ دوسری شرط ہے موزے پاک ہوں۔ اگر موزہ ناپاک ہے تو موزہ کو وضو کرتے وقت نکال کر کے پیر کو دھونا ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسح صرف حدث اصغر کے لیے کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی آدمی بے وضو ہو گیا ہے تب وہ مسح کرے گا۔ اگر اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حالت میں اس کو موزے نکالنے ہی ہوں گے۔ اس لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو 3 دن اور 3 رات تک موزے کو نہ نکالیں الا من جنابت، ہاں اگر جنابت سے ہوں تو نکالنا ضروری ہے۔ گویا کہ یہ مسح حدث اصغر یعنی وضو کے ٹوٹنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ غسل کی ضرورت پڑ گئی اور ہم مسح کر لیں، نہیں چلے گا۔ چوتھے نمبر پر مسح وقت مقررہ تک ہی کیا جا سکتا ہے، اور مسح کی مدت کیا رکھی گئی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے چھوٹ رکھی مسح کرنے کی، اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے موزے پر مسح کرنے کی چھوٹ رکھی ہے۔ مسح کی مدت کی شروعات کب سے ہوگی؟ مسح کی مدت کی شروعات کب سے ہم کریں گے؟ تو یہ بات نوٹ کیجئے اور ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ حدث کے بعد پہلی بار جب آپ مسح کریں گے تو اس وقت سے آپ کے مسح کی شروعات ہوگی۔ مثال کے طور پر، مثال سے بات واضح ہوتی ہے، آپ نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور موزہ پہن لیا، آپ کا وضو 6 بجے ٹوٹا، لیکن آپ نے ظہر کی نماز کے لیے جب وضو کیا تو اس وقت آپ نے مسح کیا، تو اب آپ کے مسح کی شروعات ہو رہی ہے ظہر کے وقت سے، اور اگلے دن ظہر کے وقت تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موزے پر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ تو دونوں ہاتھوں کو بھگو لیں اور انگلیوں سے مسح شروع کریں، پھر پنڈلیوں تک مسح کریں، یعنی انگلیوں سے شروع کر کے پنڈلیوں تک لے کر کے جائیں، پنڈلی تک لے کر کے جائیں۔ دائیں ہاتھ کا مسح دائیں ہاتھ سے کریں، بائیں ہاتھ کا مسح بائیں ہاتھ سے کریں، اور مسح اوپری حصے پہ ہونا ہے، نیچے والے حصے پہ مسح نہیں ہوگا، اور مسح صرف 1 مرتبہ ہی کیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی۔ اگر دین میں رائے کا دخل ہوتا تو مسح نچلے حصے پہ کیا جاتا، پیر کے نچلے حصے پہ کیا جاتا، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیر کے اوپری حصے پہ مسح کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ موزے پر مسح اوپری حصے پہ کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ جاننے کا ہے، موزہ پر مسح کرنے کے بعد کسی نے موزہ نکال دیا، موزہ پر مسح کر لیا اور موزہ نکال دیا، تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے اس کا وضو باقی رہے گا۔ یعنی موزے پر مسح کر لیا اور پھر موزہ نکال دیا ہے تو اب اس کے لیے جائز ہے موزہ نکالنے کے بعد بھی نماز پڑھے جب تک کہ وضو نہ ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ جیسے اگر کوئی آدمی سر پر مسح کرتا ہے اور بال کو کٹوا دیتا ہے یا بال کو حلق کرا دیتا ہے تو سر کا مسح باقی رہتا ہے نا؟ بالکل ویسے ہی اگر آدمی نے موزے پر مسح کیا اور موزہ نکال دیا تو ایسا نہیں ہے کہ مسح ٹوٹ گیا اس کا، ہاں جب وضو ٹوٹ جائے گا تو اب پھر
اس کے لیے موزہ پہننا جائز نہیں ہوگا، اور پھر اس کے لیے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ موزہ نکال چکا ہے۔ لیکن جب تک کہ وضو رہے گا موزہ نکالنے کے بعد، تب تک کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ باوضو ہے۔ صرف موزہ نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ برکیف یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ پلاسٹر یا پٹی پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ پلاسٹر یا پٹی پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو پلاسٹر یا پٹی پر بھی مسح کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر پلاسٹر لگا ہوا ہے ہاتھ ٹوٹ جانے کی وجہ سے یا پیر ٹوٹ جانے کی وجہ سے، تو اس پلاسٹر پہ مسح کیا جائے گا، اور اگر پٹی لگی ہوئی ہے تو اس پٹی پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی دن طے نہیں ہے۔ اگر 10 دن تک پلاسٹر لگا ہوا ہے 10 دن تک مسح کیا جائے گا۔ اسی طرح سے پلاسٹر کو یا پٹی کو باندھنا طہارت کی حالت میں بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کا اگر پیر ٹوٹتا ہے تو کیا وہ طہارت کرنے جائے گا پھر اس کو پلاسٹر چڑھایا جائے گا؟ نہیں۔ کبھی کبھار ایک انسان اس کیفیت میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ طہارت حاصل کرے، تو اسلام کی چھوٹ ہے یہاں پر کہ اگرچہ وہ طہارت میں نہیں تھا اور اس کو پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے یا پٹی لگا دی گئی ہے، اس پہ وہ مسح کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موزے کے جیسے کہ طہارت کی حالت میں ہی پہنا ہو تبھی وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ پلاسٹر کے لیے یا پٹی کے لیے چھوٹ ہے کہ اگرچہ طہارت نہ حاصل کیا ہو، پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے تو اب اس پہ وضو کے وقت مسح کر سکتے ہیں۔ کیا پھٹے ہوئے موزے پر مسح کرنے کی گنجائش ہے؟ تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام بہت غریب لوگ تھے اور ان کے موزے پھٹے ہوتے ہی تھے۔ اگر موزے پھٹے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر موزے پھٹے بھی ہوں تو ان پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر اتنا پھٹا ہوا ہے کہ موزہ کا حکم جاتا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ موزہ نہیں رہا، لیکن جب تک کہ وہ موزہ ہے اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ عمامہ اور اوڑھنی پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی آدمی نے عمامہ باندھ رکھا ہے یا پگڑی باندھ رکھی ہے، تو ایک ہے کہ داشاں پہ اگر کسی نے غترہ ڈال رکھا ہے تو یہ نارمل سی چیز ہے کہ اس کو ہٹا کر کے وہ مسح کرے گا، سر کا مسح کرے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے پگڑی باندھ رکھی ہے جو بہت زور سے باندھا جاتا ہے سر پہ، تو اس پہ مسح کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت نے اگر اوڑھنی باندھ رکھی ہے سر میں ہر طرف سے اور اس کو نکالنے میں پریشانی ہے، تو اس پہ بھی اس کے لیے مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ و خفیہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی پگڑی پر اور اپنے موزے پر مسح کیا۔ تو جب پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں تو عورت اپنی اوڑھنی پر بھی اگر اس کو پریشانی ہے تو مسح کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسح کرنا افضل ہے یا دھونا پیر کو افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی چھوٹ کو اپنایا جائے جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے گناہ کا کوئی کام کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تمہارے پر کیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کے اس صدقہ کو قبول کرو۔ لہذا بہتر اور افضل یہی ہے کہ اگر ہم موزہ پہنے ہوئے ہیں وضو کی حالت میں تو موزہ پر مسح کر لیں، نکالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے موزہ کو، لیکن بشرطے کہ ہم نے موزہ کو طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔